تو وہاں تک لوگوں نے شکایات کے انبار لگا دیے مولا کائنات کے حوالے سے. یہ کہنا کہ جس کا میں مولا ہوں تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ جس معنی میں مولا ہوں اسی معنی میں علی مولا ہے. یہ حدیث تواتر کے ساتھ نہیں ہے. یہ من کنت مولا والی جی یہ تواتر کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ تواتر کی جو حدیث ہوتی ہے اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ من کنت مولا تواتر کے ساتھ نہیں ہے. تواتر کے ساتھ پیغمبر اکرم نے یہ عہد لیا، سب سے جتنے مسلمان وہاں موجود تھے ان سب سے یہ کہا کہ کیا میں تمہاری جانوں اور مالوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا، اولا بھی تصرف نہیں ہے. یہ کیوں لیا؟ اس اقرار لینے کے بعد کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، تاکہ لفظ مولا کے معنی واضح ہو جائیں. رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ صورت مدنی ہے اور یہ آیات پہلے نازل ہو چکی تھی. یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. یہ عید منائی کیوں جاتی ہے، اور ایک اس کو باقاعدہ عید کا نام کب دیا گیا اور کس سن میں اس کو. اور مسلمانوں نے جناب امیر المومنین کو امیر المومنین اور مومنین کا مولا ہونے پر مبارکباد بھی پیش کی، اور سب سے زیادہ ذکر ہے کتابوں میں اس مبارکباد کا حضرت عمر کے حوالے سے، کہ بہت بلند آواز سے حضرت عمر نے جو ہے وہ امیر المومنین کو بہت باواز بلند کہا کہ یا علی آپ کو بہت مبارک ہو کہ آج سے آپ میرے اور ہر مومن اور ہر مومنہ کے مولا ہو گئے ہیں. یہ مبارکبادی سب نے دی. تاریخی حیثیت ہے اس دن کی. میں جاننا چاہتا ہوں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، غدیر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، غدیر میں ہوا کیا تھا، اور پھر اس کو ایک اہمیت کیوں حاصل ہے اسلام میں؟ جی یہ واقعہ اصل میں یوں ہے کہ ہجرت کے بعد پیغمبر گرامی نے اپنی زندگی کا ایک ہی حج کیا ہے، اور وہ سن 10 ہجری میں کیا ہے. اور جب پیغمبر گرامی نے چونکہ مکہ پہلے ہی فتح ہو چکا تھا، اب الحمدللہ اسلام کا پیغام کافی دور تک جا چکا تھا، اور پیغمبر گرامی نے جب یہ اعلان فرمایا کہ اس مرتبہ ہم حج کریں گے تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد پیغمبر گرامی کے ساتھ حج کے لیے تیار اور آمادہ ہوئی. اور یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مناسک حج بجا لانے کا موقع مل رہا تھا. اور یہ وہ حج تھا کہ جس حج میں عالم اسلام کے تمام مسلمانوں نے پیغمبر گرامی کو مناسک حج اور ارکان حج بجا لاتے ہوئے اپنی نگاہوں سے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ سفر 25 ذی-القعدہ کو مدینہ سے شروع ہوا، 4 ذی الحج کو مکہ میں پہنچے ہیں. مناسک حج بجا لانے کے بعد 14 ذی الحج کو واپسی ہوئی ہے مکہ سے. واپس جاتے ہوئے جوفا ایک مقام ہے کہ جہاں سے مصر، عراق اور دیگر بلاد کے راستے الگ ہوتے ہیں، تو تقریباً زیادہ تر حاجی جو ہیں جب وہ ارکان حج بجا لانے کے بعد باہر نکلتے تھے تو اس جگہ تک ساتھ آتے تھے. جب یہاں تک پہنچے، اور یہ تاریخ 18 ذی الحج کی ہو چکی تھی. 18 ذی الحج سن 10 ہجری کی یہ تاریخ تھی. یعنی حج کو 8 دن 7 دن گزر گئے تھے. جی بالکل، تقریباً ایک ہفتہ حج کو گزر چکا تھا، اور 18 ذی الحج کو اس مقام پر پہنچے ہیں. جوفا کے قریب یہ مقام ہے، اور اس جوفا سے قریب ایک تالاب ہے جس کو غدیر خم کہتے ہیں. غدیر خم اس تالاب کا نام ہے. تو اس جگہ پر یہ آیت نازل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل امین کے ذریعے سے اللہ نے یہ حکم نازل کیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یہ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے. اس میں یہ حکم آیا کہ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ پہنچا دیجئے. امر کا صیغہ ہے کہ آپ پہنچا دیجئے ما انزل، جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف. ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس کو آپ پہنچا دیجئے. یہ حکم آیا. اس اچھے اس حکم میں تاکید بھی تھی. تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پڑاؤ ڈالا، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، جو آگے بڑھ چکے تھے حکم دیا کہ ان سب کو واپس بلایا جائے، اور پالانوں کا ایک ممبر بنوایا. جب سب لوگ جمع ہو گئے تو ان کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. میں خلاصہ کر رہا ہوں ورنہ تو یہ بہت لمبی داستان ہے اور واقعے میں بہت تفصیل ہے جن کو میں نے چھوڑ دیا ہے وقت کی کمی کی وجہ سے، چونکہ پروگرام میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا نا. ورنہ تو صرف خطبہ جو غدیر کا ہے اس پر 10 پروگرام ہو سکتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد پیغمبر اکرم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اور وہ جو خطبہ ہے جسے خطبہ غدیر کہتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں بیان ہوئیں. اسلام کے معارف، اسلام کے حقائق، اسلام کی تعلیمات، گزشتہ و آئندہ کے بارے میں نصائح، وہ ساری چیزوں کو بیان کیا ہے. لیکن اس خطبہ غدیر میں 2 مرکزی چیزیں تھیں. جو پہلی بات تھی وہ سب سے زیادہ توحید کی تھی. سب سے زیادہ جو بات کی ہے رسول اللہ نے خطبہ غدیر میں، وہ اللہ کی بات کی ہے، خدا کی وحدانیت کی بات کی ہے، خدا کی ربوبیت کی، معبودیت کی، یکتائی کی، احدیت کی، سمدیت کی، ازلیت کی، ابدیت کی، سرمدیت کی، پروردگار عالم کا ایک مکمل اور کامل تعارف پیش کیا ہے کہ وہی خالق ہے، مالک ہے، معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، لائق بندگی نہیں، وہ یکتا ہے ذات میں صفات میں. اور غرض سب سے پہلی جو بات کی ہے خدا کی حمد و ثنا کی ہے اور خدا کی بات کی ہے. اس کے بعد جو دوسری بات جو سب سے زیادہ بات کی ہے وہ امیر المومنین امام المتقین سرکار علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی ہے. اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کے اس خطبے میں، یعنی جو جتنی چیزیں بھی بیان کی ہیں ان میں سب سے زیادہ جس چیز پر فوکس کیا ہے اللہ کی بات کے بعد، وہ امیر المومنین کی بات ہے. وہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کی بات ہے، ان کی امامت کی بات ہے، ان کی عظمت کو بیان کیا، ان کی فضیلت کو بیان کیا، ان کے محاسن کو بیان کیا، ان کے مناقب عظمتوں کو، فضیلتوں کو. اور پھر ایک اعلان فرمایا کہ من کنت مولا ہو
فہذا علی مولا، اس سے پہلے اقرار لے لیا اچھا کہ کیا میں تم سب کی سارے مسلمانوں سے کہ تم سب کی جانوں پر، تمہارے نفسوں پر، تمہارے نفوس پر اور تمہاری مالوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں، جیسے قرآن کے اولا بالتصرف. جی تو وہ سب نے اقرار کیا کہ جی آپ کو ہماری جان و مال پر ہم سے زیادہ حق کے تصرف حاصل ہے. اور یہ اقرار لینے کے بعد کہا کہ پھر دیکھو جس کا میں اولا بالتصرف، جس کا میں حاکم ہوں، اب اس کا علی حاکم ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ اعلان کیا. اور اس کے بعد پیغمبر اکرم نے حکم فرمایا کہ اب ایک خیمہ علی کے لیے نصب کر دیا جائے اور علی کو اس خیمے میں بٹھا دیا جائے. تو جناب امیر المومنین کو وہاں بٹھا دیا گیا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ علی علیہ السلام کی بیعت کریں. تو مسلمانوں نے اس وقت جتنے کلمہ گو تھے انہوں نے جناب امیر المومنین کی بیعت کی، اور مسلمانوں نے جناب امیر المومنین کو امیر المومنین اور مومنین کا مولا ہونے پر مبارکباد بھی پیش کی. اور سب سے زیادہ ذکر ہے کتابوں میں اس مبارکباد کا حضرت عمر کے حوالے سے کہ بہت بلند آواز سے حضرت عمر نے جو ہے وہ امیر المومنین کو بہت باواز بلند کہا کہ یا علی آپ کو بہت مبارک ہو کہ آج سے آپ میرے اور ہر مومن اور ہر مومنہ کے مولا ہو گئے ہیں. یہ مبارکبادی سب نے دی ہے. یہ مبارکبادی اس وقت کا جو مجمع ہے اس کے متعلق اگرچہ روایات میں تھوڑا بہت اختلاف بھی ہے. تقریباً 1,20,000 1,24,000 بھی بیان کیا گیا ہے. 1 لاکھ سے زیادہ تو تقریباً سب نے بیان کیا ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ افراد تھے، اور یہ صحابہ کرام تھے، یہ پیغمبر اکرم کا کلمہ پڑھنے والے تھے. اس مجمع کے اندر جناب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا گیا، اور اپنے بعد علی علیہ السلام کو مومنین کا مولا بنایا گیا اور ان کے مولائیت کا اعلان کیا. یہ وہ خوشی تھی جس کو آج تک مومنین مناتے ہیں. اسی کو عید غدیر کہا جاتا ہے. یعنی جناب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے اعلان ولایت اور ان کے اعلان امامت پر خوشی منانا، ان کو اپنا مولا دل و جان سے ماننا اور تسلیم کرنا، اور یعنی گویا کہ ان کی تاجپوشی کا جشن ہے. ٹھیک ہے نا. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی تاجپوشی کا جشن ہے. اگرچہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان دعوت ذوالعشیرہ میں ہی کر دیا گیا تھا. پہلی جو اسلام کی پہلی دعوت ہے جو حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی ہے، تو اس میں ہی جو خطبہ تھا عشیر کا، اس میں بھی اسی طریقے سے سب سے پہلے توحید کی بات ہے، پھر اپنی نبوت رسالت کی بات ہے، اور پھر کہا کہ تم میں سے ہے کوئی کہ جو میری مدد کرے. تو حضرت علی علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور یہ 3 مرتبہ علی کو بٹھایا گیا کہ کوئی اور اگر کھڑا ہونا چاہے. تو پھر تیسری مرتبہ جب مولا کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کا مددگار ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا سوا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو پھر پیغمبر اکرم نے اس کے جواب میں کہا کہ یا علی انت اخی و وصی و خلیفتی و ولی اللہ، کہ آپ میرے بھائی ہیں، میرے وصی ہیں، میرے خلیفہ ہیں، میرے جانشین ہیں اور اللہ کے ولی ہیں. دعوت ذوالعشیرہ میں علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے. اور پھر یہ دعوت یعنی 10 ذی الحج 18 ذی الحج 10 ہجری، اور وہ دعوت ذوالعشیرہ اسلام کی پہلی دعوت ہے. اور یہ باقاعدہ اسلام کا وہ سب سے بڑا مجمع جو یعنی ایک طرح سے سمجھے کہ آخری بڑا اجتماع ہے کہ جس سے رسول اللہ نے خطاب فرمایا غدیر میں. اچھا یہ وہ اس کے بعد تو 2 مہینے کے بعد رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے نا. 28 سفر کو چلے گئے ہیں، 11 ہجری 28 سفر میں، یا ہمارے بھائیوں کی روایات کے مطابق 12 ربیع الاول. تو کوئی اتنا فرق اس میں نہیں ہے. ذی الحج آخری مہینہ ہوتا ہے، محرم پہلا مہینہ ہوتا ہے. تو 2-2.5 مہینے کے بعد تو رسول اللہ نے پردہ فرمایا، وصال فرمایا، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. تو یہ یعنی اس اعلان ولایت کے بعد پھر وہ اکمال دین کی جو آیت ہے وہ نازل ہوئی کہ آج ہم نے دین کو مکمل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کے آگے پیچھے اور بھی ہے، لیکن جو آپ کے پروگراموں کے وقت 2 پروگرام آپ نے ریکارڈ کرنے ہیں، اگر حضرت نے بھی میں چاہتا ہوں ان کو بھی موقع ملے اور یہ بھی بات کریں. تو یہ وہ دن ہے 18 ذی الحج کا دن، جس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کا جو اعلان ولایت کیا گیا، اور صحابہ کرام نے یہ خوشی منائی. خوشی کے موقع پر ہی مبارکباد دی جاتی ہے نا. تو صحابہ کرام نے مبارکباد دی، حضرت عمر نے مبارکباد دی، اور وہی مبارکباد ہم بھی ایک دوسرے کو دیتے ہیں. یعنی یہ مبارکباد دینا یہ حکم رسول کی تعمیل ہے اور اس سنت صحابہ پر عمل ہے. یہ صحابہ کرام نے مبارکباد دی ہے 18 ذی الحج کو خوشی منانا. اور یہ خوشی ویسے تو ہمارے ہاں تو یہ باقاعدہ عید ہے، اور اس کے حوالے سے مفاتیح الجنان میں شیخ المحدثین شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے انہوں نے روایت لی ہے کہ یہ سب سے بڑی عید ہے، یہ عید الاکبر ہے، اور اس پہ خوشی منانی چاہیے. اور اس کے اعمال بھی ہیں، جس طرح عید کا غسل کرنا چاہیے، عمدہ اور اچھا لباس پہننا چاہیے. یہ دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے. اس دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے. اس دن کے روزے کا ثواب 60 سال کے روزے کے برابر ہے. تو بہت زیادہ اس دن کی مخصوص دعائیں بھی ہیں، وہ پڑھنی چاہیے. یعنی یہ دن عبادت میں گزرنا چاہیے، یہ دن دعا مناجات میں گزرنا چاہیے، روزے کے ساتھ اچھا لباس، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، مومنین کی مدد کرنی چاہیے، مستضعف غریب محتاج لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. یہ اس دن کے حوالے سے روایات میں آیا ہے. اور اس کے بعد جو آپ کا حکم ہوگا اس پہ آپ کی میں نے کئی مرتبہ آراء حاصل کی ہیں، اور مجھے اس پہ خوشی ہے کہ آپ نے اس پہ مفصل گفتگو فرمائی ہے. ہم اس اینگل سے آتے ہیں جو پچھلی گفتگو ہماری ایک دفعہ رہی، اور مجھے یاد ہے کہ دیگر لوگوں نے بھی ایک زاویہ یہ پریزنٹ کیا گیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے یمن کی شکایات آئیں، اور اس شکایات کی نفی کے لیے حضور نے اپنے غم و غصے اور اس کے رد کے لیے جو اظہار فرمایا، یہ اس کا اہتمام تھا. اس میں کس حد تک وزن ہے، اور اس بات کو اتنے بڑے مجمع میں پیش کرنا یہ کس حد تک حقیقت سے جڑی ہوئی بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صدق اللہ مولانا العظیم. صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
وہ شکریہ پہلے تو محمد اویس ربانی صاحب پروگرام میں مدعو کرنے کا، اور دوسرا جہاں آپ کے سوال کا تعلق ہے، اور جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ ہم نیشنل ٹی وی پر بھی آپ کے ساتھ پروگرام کر چکے ہیں، اور پچھلے پروگرام میں بھی اس پر ہم نے بات کی ہے۔ بنیادی طور پر دو باتیں توجہ طلب ہیں، ایک یہ عید منائی کیوں جاتی ہے، اور ایک اس کو باقاعدہ عید کا نام کب دیا گیا اور کس سن میں اس کو عروج ملا۔ ان دو باتوں پر اس سے پہلے جو یمن والی آپ نے بات کی ہے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی جانب بہت بڑا لشکر دے کر بھیجا، اور آپ کو خاص طور پر وصیت فرمائی کہ آپ نے جانا ہے اور ان کو اسلام کی دعوت دینا ہے۔ اگر وہ اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں تو ان کا جان، مال، عزت، آبرو سب محفوظ ہو جائے گا، اور اگر وہ اسلام کی دعوت کو قبول نہ کریں اور پھر وہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر آپ ان سے جہاد کریں نرمی کے ساتھ۔ مولا کائنات جب یمن پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد قبیلہ ہمدان ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا، اور کئی قبائل نے اسلام قبول کیا، اور کئی جگہوں سے مال غنیمت بھی جو ہے وہ حاصل کیا گیا۔ مال غنیمت اور خمس کے بارے میں باقاعدہ قرآن کریم نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ رسول خمس کا یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ مولا کائنات نے یمن کے اندر مال غنیمت ہر سپاہی کو عطا فرما دیا، جس کا جو حصہ جتنا بندہ تھا وہ آپ نے تقسیم کر دیا۔ خمس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کا حصہ تھا، غرباء اور مساکین کا، یتامہ کا، 10ویں پارے میں اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ خمس کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں حکم فرمائیں گے اسی طریقے سے اس کو کیا جائے گا۔ پھر آپ بس یہاں سے سیدھے حج بیت اللہ کے لیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مدینے سے جمع غفیر لے کر چلے، جیسا کہ کہا گیا۔ مکہ کے قریب پہنچے تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے اشتیاق کی وجہ سے جلدی سے آگے نکل گئے، اور اس دوران بریدہ بن حصیب اور ابو رافع کو آپ نے اس خمس پر نگران مقرر فرمایا۔ اور اس سے پہلے جو ہے وہ جو نئے نئے قبائل تھے یا بڑے لوگ اس میں شامل ہوئے، انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ سفر کی وجہ سے ہماری چادریں جو ہیں یہ بوسیدہ ہو گئی ہیں، فلہذا نئی گاٹ کھولی جائیں اور ان میں سے احرام کے لیے چادریں دی جائیں۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ تمہیں تمہارا مال غنیمت تو مل گیا ہے، اب جو خمس ہے اس کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور اس میں آپ نے سختی فرمائی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ فوجی کمانڈر کے لیے سختی فرمانا یہ بے حد ضروری ہے کسی بھی ذمہ دار بندے کے لیے۔ جب آپ آگے بڑھے تو پیچھے سے حضرت ابو رافع اور بریدہ بن حصیب نے چند چادریں جو ہیں وہ لوگوں کو دے دی جنہوں نے احرام بنا کے پہنا۔ جب مولا کائنات سرکار سے ملاقات کر کے واپس تشریف لائے کہ اپنے لشکر کو لے کر جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سلامتی کی دعائیں بھی کی۔ تو آپ نے وہ چادر پہنے ہوئے دیکھا تو آپ نے وہ چادریں اتروا دیں اور ان کو پیک کر دیا گیا کہ میں نے جب منع کر دیا تھا تو پھر تمہیں یہ چادریں نہیں دینی چاہیے تھی۔ یہاں سے جب آئے مینا گئے، مینا کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبات ارشاد فرمائے، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں باتیں کی، پھر اس کے بعد عرفہ کے دن عظیم خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو وہاں تک لوگوں نے شکایات کے انبار لگا دیے مولا کائنات کے حوالے سے۔ اب کتنا دم اور خم ہے، ایک تو وہ پورا لشکر جو یمن سے آیا تھا اس میں سے کئی لوگوں نے شکایتیں لگائیں، تو اس پورے لشکر کے اندر مولا کائنات کے حوالے سے لوگوں کے ذہن کے اندر وسواس پیدا ہوئے اور وہم پیدا ہو گیا۔ اور پھر جب حج بیت اللہ اور پھر عرفات اور مینا میں یہ باتیں آپس میں ڈسکس ہوئیں حجاج کرام کے مابین، تو یہ سارا کا سارا جو سلسلہ تھا شکایتوں کا یہ پورے حجاج کرام کے مابین پھیل گیا، اور تقریباً ہر بندے تک جو ہے وہ بات پہنچ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں جبل رحمت کے پاس اپنی اونٹنی کو روکا اور خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے، تو صحابہ نے کہا اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، کون سا دن ہے، کون سا شہر ہے۔ اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری عزت، تمہارا مال اور تمہاری جان اسی طرح ایک دوسرے پر حرام ہے جس طرح آج کے دن اس جگہ میں اور اس شہر میں اس دن اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی ہے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام یہ کس دن کی بات ہے؟ عرفہ کے دن نازل ہوئی، یعنی کہ 9 ذی الحج کو۔ 9 ذی الحج کو، کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا ہے، اور اسلام کو اللہ نے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے دین پسند کیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی جس کا ذکر مجھ سے پہلے کیا گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ سورت مدنی ہے اور یہ آیات پہلے نازل ہو چکی تھی، یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے صحابہ کرام کو سنائی، اور اس کے بعد تقریباً یہ شیعہ اور اہل سنت کتب میں حدیث موجود ہے، عرفات کے میدان میں سرکار نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ پہنچا دو میری جانب سے اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، تو دین یہاں مکمل ہو گیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے دین صحابہ کرام کے سپرد کر دیا۔ اور صحابہ کرام جب ہم کہتے ہیں تو اہل بیت اس میں شامل ہیں، مولا کائنات اس میں شامل ہیں، ازواج مطہرات شامل ہیں، اور جناب فاطمہ الزہرا، ان تمام کو دین نبی کریم علیہ السلام نے وہاں منتقل کر دیا، اور یہ فرمایا کہ اس کے بعد تم سے میری ملاقات نہیں ہوگی۔
یہ کہنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینۃ المنورہ جب واپس پلٹے تو چونکہ مولا کائنات پر الزام لگے تھے اور ان الزام کو دور کرنا بے حد ضروری تھا، تو جوفہ سے 2 میل کے فاصلے پر، جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے عید غدیر خم، یہ لفظ بھی تھوڑا سا میں ٹھیک کرنا چاہوں گا، عید غدیر خم نہیں ہے، عید خم غدیر. اچھا ہاں، کیونکہ خم جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے جھکا ہوا، اور یہ نکرہ ہے، اور غدیر معرفہ ہے. غدیر اس مخصوص کنویں کو کہتے ہیں، اور مضاف کبھی جو ہے وہ معرفہ نہیں ہوتا. جب بھی ہم کسی اسم کو مضاف بنائیں گے تو اس کو ہم کیا بنائیں گے؟ نکرہ کو بنائیں گے. اور یہ شیعہ کتب کی عبارات میں بھی میری نظر سے چند عبارتیں گزری ہیں، اس کا میں ذکر کروں گا کہ انہوں نے اس کا نام رکھا ہے عید خم غدیر، نہ یہ کہ غدیر خم. اس مقام پر آپ علیہ السلام نے پھر توحید کے بارے میں بیان فرمایا، اور بیان فرمانے کے بعد آپ نے مولا کائنات کے بارے میں فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ. یہ مستند ہے اس میں؟ جی، یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اور امام نسائی نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اس کے تمام جو ثقات ہیں وہ اس میں یہ ہیں کہ ثقہ ہیں، کسی پر کوئی کلام نہیں ہے. ماشاءاللہ، یعنی یہ مستند ترین چیز ہے. میں نے آپ کے پچھلے پروگرام کے اندر بھی ابھی میں اسکرین شاٹ لے کے آیا ہوں، مولا کے معنی جو ہیں وہ میں نے بیان کیے تھے. چیزیں اگر بار بار ہو جائیں گی تو اس میں یہ ہوگا کہ چلیں سمجھنے میں آسانی ہوگی. ان لغوی معنوں میں سے خلیفہ کا یا حاکم کا یا امام کا معنی کسی لغت کے اندر نہیں ہے، نہ لسان العرب کے اندر ہے اور نہ تاج العروض کے اندر ہے. امام کا بھی نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. المولا، المالک، العبد، الموتق، الموتق، الصاحب، القریب، الجار، الحلیف، ابن العم، النزیل، الشریک، ابن الاخت، الولی، الرب، الناصر، المنعم، المحب، التابع، السحر. یہ مولا کے معنی بیان کیے گئے. ان میں سے اور رب بھی ہے اس میں؟ جی، رب بھی ہے. مولا کے معنی رب کے میں بھی آتا ہے؟ رب کے میں بھی آتا ہے، اور مولانا آپ کے سامنے بھی بیٹھا ہوا ہے. اور مولانا آپ کا کسی اعلان غدیر خم میں نہیں ہوا؟ مولانا میری بغل میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ مولا ایسا لفظ ہے کہ جو انت مولانا، قرآن کریم میں بھی اس میں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے. تو یہ طے ہے کہ اصول کہ جب تک ایسا لفظ جو مختلف معنی کے اندر شرکت رکھتا ہو، قرینہ قویہ نہ ہو، اس وقت تک کسی خاص معنی کو آپ نہیں لے سکتے. اچھا، اب ہم حدیث کو جب دیکھتے ہیں تو پھر اس میں یہ ہے کہ امام حسن مصنع، چونکہ یہ امام حسن کے شہزادے ہیں جو کہ کربلا کے اندر بھی شریک ہوئے اور اس کے بعد واپس مدینہ پلٹے، اور حسنی سادات انہی سے چلے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو خم غدیر ہے، اس مقام پر مولا کائنات کی خلافت کا اعلان ہوا تھا. تو امام حسن مصنع رحمہ اللہ نے بڑا زبردست جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ اگر وہاں اعلان ہوتا تو یوں نہ ہوتا من کنت مولا فعلی مولا، یہاں یہ ہوتا یا ایھا الناس، اے لوگو، ھذا والن، یہ میرا ولی ہے، خلیفہ ہے، بعدی، میرے بعد، والقائم علیکم بعدی، اور تم میرے بعد بھی اس پر قائم رہنا. اور پھر آگے امام حسن مصنع سے پوچھا گیا کہ کیا یہاں خلافت کا اعلان نہیں تھا؟ فرمایا کہ اگر یہاں خلافت کا اعلان ہوتا تو مولا کائنات سے بڑا کوئی شخص نہیں ہے جو اپنا حق جو ہے بزور بازو وصول کرے، تو بزور بازو وصول کر لیتے. اور فرمایا کہ اس مقام پر خلافت کا معنی لینا اور مولا کائنات کا اپنی پوری زندگی میں اس حدیث کو خلافت کے باب میں پیش نہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ خلافت معنی مراد نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں تاکہ نتیجہ نکال لوں، آپ سوال کریں گے تو پھر آپ کے پاس آئیں گے. جی، میں نتیجہ نکال لوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی خلافت کی بات کی ہے کبھی خم غدیر کو پیش نہیں کیا. اچھا، یہاں تک کہ نہج البلاغہ میں یہ بات موجود ہے، جب آپ کو زخمی کیا گیا، نبی علیہ السلام بھی حالت علالت میں گئے، آپ کو موقع ملا، حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی، عمر بن خطاب بھی، سیدنا عثمان بن عفان بھی، مولا کائنات بھی، یہ 5 برگزیدہ شخصیات ایسی ہیں کہ ان کی وفات شریف اچانک نہیں ہوئی. اور مولا کائنات نے کربلا میں یہاں پر اس کوفہ میں خطبہ دیا، اور پھر جب آپ زخمی حالت میں تھے تو آپ سے کہا گیا کہ آپ حسن کو اپنا خلیفہ مقرر کریں، تو آپ نے حسن کو اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ناج البلاغہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خطوط لکھے گئے تھے نا، تو مولا کائنات میں اس نے یہ بات لکھی تھی کہ آپ میری بیعت نہیں کر رہے، میری بیعت تو انہوں نے کی ہے جنہوں نے ابو بکر کی بیعت کی ہے اور عمر کی بیعت کی ہے. اگر غدیر قوم پر آپ کی خلافت کے بارے میں کوئی بات ہوتی تو اس کو ضرور بیان کیا جاتا. دوسری بات یہ ہے، اچھا، اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ نہج البلاغہ پڑھتے ہیں. جی الحمدللہ میں پڑھتا ہوں. مطلب یہ کیوں ہے کہ ہم میں سے کوئی پڑھے تو کہتے ہو نہج البلاغہ پڑھ رہے ہیں؟ ابھی تو نہیں، میرے پاس موجود ہے، اور میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہوں گا مجھے مل نہیں رہے، اگر آپ مجھے شیعہ کتب اصول اربع اگر دلا دیں گے تو یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا. آپ پہلے مجھے نہج البلاغہ دلا دیں. اچھا، دوسری بات جو ہے، سرکار دو علیہ وسلم جب بیماری کے ایام میں تھے نا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات، دونوں عیادت کے لیے آئے. یہ بات بڑی توجہ طلب ہے. جب عیادت کے لیے آئے، باہر نکلنے لگے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا کائنات سے کہا کہ آپ جائیں حضور علیہ السلام سے خلیفہ کی بات کریں.
تو مولا کائنات نے یہاں جو جواب دیا وہ جواب یہ ہے، آپ نے فرمایا اگر میں خلیفہ کی بات کروں، اللہ کے نبی منع فرما دیں تو یاد رکھ لو عباس دوبارہ کبھی بھی ہم خلیفہ نہیں بن سکیں گے، فلہذا میں نے کوئی بات نہیں کرنی۔ اگر غدیر خم غدیر کے مقام پر خلافت کا اعلان ہو جاتا تو حضرت عباس مشورہ کیوں دیتے، اور مولا کائنات جو ہے جواب کیوں دیتے؟ پھر آخری اس باب کے اندر ابتدا کہاں سے ہوئی یہ میں اگلے اس میں اپنے کروں گا، ٹائم میرے خیال میں مکمل ہونے والا ہو گیا۔ آخری جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے، کلینی ہوں یا توسی ہوں یا کمی ہوں، ان تمام کے نزدیک جب کسی چیز کو ثابت کریں گے تو حدیث متواتر سے کریں گے، حدیث مشہور سے نہیں کریں گے۔ تو اس حدیث سے خلافت کا معنی، جس سے خلافت کا معنی نکلتا ہی نہیں ہے، خلیفہ اور امام کا معنی لینا، یہ شیعہ اصول کے بھی خلاف ہے، کیونکہ یہ حدیث تواتر کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ من کنت مولا والی جی یہ تواتر کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ تواتر کی جو حدیث ہوتی ہے اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ من کنت مولا تواتر کے ساتھ نہیں ہے؟ تواتر کے ساتھ نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اچھا صحیح تو ہے، صحیح ہے۔ دیکھیں حدیث کی جو ہے نا، میرے خیال ہے کہ اس میں بڑا تواتر موجود ہے۔ اور نہیں آپ تواتر سے کوئی اور تواتر سمجھ رہے ہیں۔ اچھا چلے میں اس کو آگے بڑھتا ہوں۔ تواتر اس کو کہتے ہیں کہ اتنی بڑی جماعت اس کو نقل کرے کہ جس کا جھوٹ پر اجماع ہونا جو ہے یہ محال ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ حدیث نقل بھی سنی کتابوں میں وہ کر رہا ہے جس نے شکایت کی تھی، حضرت بریدہ بن حسیب کر رہے ہیں، اور دوسرے مقام پہ زید بن ارقم کر رہے ہیں، تو یہ دو ہی شخص ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آگے بڑھتا ہوں، اور لیکن کچھ انٹرسٹنگ باتیں جو آپ نے میرے علم میں ڈالی ہیں اور وہ سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک جگہ پہ میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بہت ہی علمی گفتگو ہو رہی ہے اور اس میں فضائل اور مناقب ہیں۔ اس میں موضوع ہمارا خلافت نہیں، لہٰذا ہم اس طرف بھی نہیں جا رہے، ہم صرف اس دن کی اہمیت کو اور اس کے تاریخی سیاق و سباق کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ مولا کے ایک معنی جہاں بے شمار معنی وہاں رب بھی ایک معنی ہے، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں جس کا رب ہوں علی اس کا رب ہے، اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا اس میں ایک شرعی معنی بتا دوں، رب اللہ کا نام بھی ہے، اس میں صفتی ہے، یہ غیر اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے مگر مضاف بن کر، یہ شرعی مسئلہ بتانا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ رب المال، تو اب یہاں معنی ہوگا مال کا مالک۔ ٹھیک ہے، میں علامہ صاحب کی طرف آتا ہوں۔ علامہ صاحب میری نالج میں اضافے کے لیے دو چار اسی طرح کے سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم اس حدیث کو حدیث تواتر کیسے سمجھیں گے؟ میرے خیال سے میری معلومات کے مطابق تواتر ہے، مگر اس پہ آپ کا کیا نظریہ ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اس دن کی اہمیت کے بعد یعنی پوسٹ ایونٹ کیا ریئیکشن ہے؟ جیسے آپ نے بتایا کہ اصحاب رسول نے اس کو ایک اہمیت کا دن منایا، بعد میں کیا ریئیکشن ہے؟ جی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب کی گفتگو کا احترام ہے، ہر مسلک کا احترام ہے، ہر مکتب کے لیے احترام ہے، اور ہر شخص کو حق ہے کہ وہ اپنا نظریہ جو رکھتا ہے وہ بیان کر سکتا ہے۔ آج کا جو پروگرام ہے یہ چونکہ غدیر کے حوالے سے ہے اور من کنت مولا ہو فہد علی مولا کے حوالے سے ہے، تو میرا خیال ہے کہ حق یہی ہے کہ گفتگو میں فوکس حضرت علی علیہ السلام کو رکھا جائے اور گفتگو کا محور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ذات رہے، یہی حق بنتا ہے، چونکہ پروگرام اس حوالے سے نا غدیر کے حوالے سے اور اس اعلان کے حوالے سے ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ وہ یمن میں جناب امیر المومنین سے پہلے بھی کچھ لوگ گئے تھے، لیکن وہ دعوت اسلام دینے میں اور لوگوں کو مسلمانہ بنانے میں ان کو کوئی خاص کامیابی نہیں ملی، پھر پیغمبر اکرم نے حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا، تو بہت جلدی پورا قبیلہ ہمدان جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کی تبلیغ کی وجہ سے اس نے اسلام کو قبول کیا اور یمن میں بڑی تیزی سے اسلام پھیلنے لگا۔ یہ خبر رسول اللہ تک پہنچی تو پیغمبر اکرم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور قبیلہ ہمدان کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے بعد یہ جو بات کی گئی ہے خمس کی اور جو شکایت جب پیش کی گئی پیغمبر اکرم کے سامنے، جب حضرت علی علیہ السلام کی یہ شکایت کی گئی ہے تو رسول اللہ نے سخت ناراضگی کا اظہار اسی وقت فرمایا اور کہا کہ فَإِنَّهُ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، علی کے بارے میں بات کرتے ہو، علی مجھ میں سے ہے اور میں علی میں سے ہوں، وَهُوَ وَلِيُّكُمْ بَعْدِي مِن بَعْدِي، میرے بعد وہ تمہارا ولی ہے۔ یہ پیغمبر اکرم اس کا صفایا تو پہلے ہی کر چکے تھے۔ پھر یہ کہ وہ رسول اللہ ہے، ایک ٹیچر بھی چھوٹے سے بچوں کی آپس میں کوئی لڑائی ہو جائے نا تو اس کو وہیں پر رفع دفع کر دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا اہتمام کسی منطقی کام کے لیے کیا جاتا ہے، کسی اہم کام کے لیے کیا جاتا ہے کہ اتنی سخت چٹیل میدان کے اندر جو حاجی آگے چلے گئے ہیں ان کو پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ 1.25 لاکھ حاجیوں کو اگر صرف اس شکایت کا ازالہ کرنا مقصود تھا تو وہ 5 10 لوگ 15 لوگ 20 لوگ 25 50 لوگ کو ایک جگہ جمع کرتے اور کہتے دیکھو آئندہ کے لیے دل صاف رکھنا اور علی کے متعلق ایسا نہیں سوچنا، بات ختم ہو جاتی۔ بلکہ اس قسم کی بات کو بڑھایا نہیں جاتا، مشہور نہیں کیا جاتا، منتشر نہیں کیا جاتا، سب لوگوں کے ذہنوں میں کوئی منفی بات نہیں ڈالی جاتی۔ اور پیغمبر کی شان کے بھی خلاف ہے یہ بات کہ ایک شکایتی بات کو 1.25 لاکھ لوگوں کے ذہن میں ڈال دیں اور اس کے ادارے کے لیے اتنا بڑا مجمع لگا دیں کہ اتنی سخت دھوپ ہے اور گرمی ہے اور شدید ترین دھوپ اور شدید ترین گرمی ہے، جا کے تاریخ میں آ کر پڑھ لیجئے کہ صحابہ کس حال میں وہاں پر کھڑے ہوئے تھے اور کتنی دیر ان کو کھڑا رکھا گیا اور اتنا لمبا خطبہ دیا گیا۔ آغا صاحب کو حق ہے وہ اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں، لیکن یہ شیعہ تفاسیر کے علاوہ بہت سارے حوالے میں دے سکتا ہوں تفاسیر اہل سنت کے کہ یہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل کی آیت نازل ہوئی اور اعلان ولایت کے بعد الیوم کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، وہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال ان کا بھی موقف ٹھیک ہے، جہاں انہوں نے دیکھا ہے ان کتب میں ایسا ہی ہے اور ان لوگوں کا یہی نظریہ ہے، درست ہے، یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے۔
بہرحال کم از کم شیعہ کتب تو ساری اسی بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کروانے کے لیے، اور اس اعلان ولایت کے بعد جو ہے پھر وہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ آج کے دن ہم نے آج کے دن کافر مایوس ہو گئے اور آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا۔ آیاتیں حدیثیں عربی چھوڑ رہا ہوں تاکہ مجھے تھوڑا موقع ملے اور میں بات زیادہ کر سکوں، کیونکہ عربی پڑھوں گا تو اور وقت لگ جائے گا، آپ نے دوسرا پروگرام بھی ریکارڈ کرنا۔ تو یہ چیز تو یہ ہے کہ اب یہ جو من کنت مولا والی جو روایت ہے 1.25 لاکھ لوگوں نے اس کو سنی ہے، اس کا انکار کسی نے بھی نہیں کیا ہے۔ 110 صحابہ جو ہیں وہ اس روایت کے راوی ہیں، 82 تابعین ہیں جو اس روایت کے راوی ہیں، 360 صاحبان علم و فضل نے اپنی کتابوں کے اندر غدیر کی روایت کو لکھا ہے، 26 صاحبان علم و فضل اور اکابرین اسلام ہیں جنہوں نے مستقل غدیر کو اور حدیث غدیر کو عنوان قرار دے کر مستقل کتابیں لکھی ہیں، مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت آیت اللہ عبد الحسین الامینی کی جو کتاب الغدیر 20 جلدوں پر ہے، یہ کتاب لکھنے میں انہوں نے 20 سال لگائے ہیں، 10,000 کتب کا مطالعہ کیا ہے، دنیا اسلام کے تمام تر حوالہ جات کو جمع کیا ہے، تمام منابع اور ماخذ اور مصادر کو اس کتاب کے اندر جمع کر دیے گئے۔ اگر کسی شخص کو شک ہے، ریب ہے اور اسے کوئی حوالہ چاہیے تو وہ الغدیر کا مطالعہ کرے۔ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کا حوالہ الغدیر کے اندر موجود نہ ہو۔ الغدیر کے اندر تمام کتابوں کے حوالے بھی موجود ہیں اور تمام کتب کی پوری فہرست بھی موجود ہے، اور ان تمام صحابہ کے نام بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے اس غدیر کو اور من کنت مولا کے اعلان کو جنہوں نے روایت کی ہے۔ تو یہ روایت اس سے برادران اہل سنت کو بھی اختلاف نہیں ہے، اور اگر نسل نو چاہے تو اہل سنت علماء کرام کے بیانات کو نیٹ پر دیکھ سکتی ہے، جس میں طاہر القادری صاحب ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے ہمارے برادران بریلوی برادران اور دیوبندی اہل سنت علماء کرام ہمارے لیے بہت محترم ہیں کہ جنہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے اور انہوں نے اس کی سند کو بھی بیان کیا ہے، اس کو صحیح مانا ہے۔ اس کے علاوہ مسلم صحیح مسلم کے اندر بھی یہ آئی ہے اور سیاست اور دوسری کتب کے اندر بھی۔ بہرحال اس پر بحث نہیں ہے، یہ روایت ہے اور حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہو گیا۔ اس کے بعد بات یہ آ گئی کہ لفظ مولا کا جو معنی کی بات آئی ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن چلیں مجھے اس سے بحث نہیں ہے۔ اس کے 27 معنی لکھے گئے ہیں کہ لفظ مولا کے 27 معنی ہیں۔ تو پیغمبر اکرم نے جو کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، میں کہتا ہوں 27 معنی نہیں، 27,000 معنی کر لیجئے۔ مگر پیغمبر نے جب یہ کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہہ دیتے کہ سب کا علی مولا ہے۔ یہ کیوں کہا پہلے کہ جس کا میں مولا ہوں؟ یہ کہنا کہ جس کا میں مولا ہوں تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ جس معنی میں مولا ہوں اسی معنی میں علی مولا ہے۔ یہ واضح کرنا تھا نا۔ من کن تو اسی لیے کہا ہے کہ جس معنی میں تمہارا مولا ہوں، اگر میرے کو دوست سمجھتے ہو، یار سمجھتے ہو، تو پھر اس کو بھی دوست یار سمجھنا، اور میرے کو اگر اپنا آقا سمجھتے ہو، رسول اعظم سمجھتے ہو، میری نبوت اور رسالت کا کلمہ پڑھتے ہو، تو پھر اسے بھی میرے بعد اپنا حاکم سمجھنا اور اپنا پیشوا سمجھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ اچھا، اس کے بعد کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پیغمبر اکرم نے یہ عہد لیا سب سے، جتنے مسلمان وہاں موجود تھے ان سب سے یہ کہا کہ کیا میں تمہاری جانوں اور مالوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ اولا بھی تصرف نہیں ہے۔ یہ کیوں لیا؟ اس اقرار لینے کے بعد کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، تاکہ لفظ مولا کے معنی واضح ہو جائیں۔ لفظ مولا کے معانی کو واضح کرنے کے لیے یہ بولا تھا کہ کیا میں تمہاری جانوں پر اور تمہارے مالوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ تو معنی واضح ہو گیا نا مولا کے۔ پھر کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یعنی جس طرح تمہاری جان و مال پر مجھے حق تصرف ہے اسی طرح تمہارے جان و مال پر میرے بعد علی کو حق تصرف ہے۔ ہمارا موضوع خلافت نہیں ہے، ہم خلافت کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ جنہوں نے پیغمبر اکرم کے بعد جس کو خلیفہ مانا، جو جس مشرب سے وابستہ ہے، وہ ہمارے لیے سب کا احترام ہے، ہمیں کسی سے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن ہم اپنا نقطہ نظر تو بیان کریں گے، اور وہ مجھے بیان کرنا پڑے گا کہ میرا مسلک تو میرے لوگ تو مجھے سن رہے ہیں نا۔ اگرچہ میں تمام مسالک کا احترام کرتا ہوں اور تمام مکاتب کا میں احترام کرتا ہوں، تو یہ بات کہ حدیث غدیر کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لفظ مولا کے معنی 27 نہیں 27,000 ہوں۔ پیغمبر اکرم نے 2 باتیں کہہ کر لفظ مولا کے معنی کا تعین کر دیا ہے۔ ویسے 18 مقامات پر قرآن مجید میں مفرد صورت میں آیا لفظ مولا، قرآن مجید کا مطالعہ کر لیا جائے، احادیث میں کہاں کہاں پر لفظ مولا کس معنی میں آیا اس کا مطالعہ کر لیجیے، لغات کو بھی دیکھ لیجیے۔ میں اس کو انکار نہیں کر رہا ہوں کہ اس کے معنی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پیغمبر نے انہی معنی کی اصلاح کے لیے یہ کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اسی معنی کو درست کرنے کے لیے، اس معنی کو ٹھیک کرنے کے لیے پیغمبر نے کہا کہ کیا میں تمہاری جانوں پر اور تمہارے مالوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا، تاکہ لفظ مولا کے معنی ٹھیک ہو جائیں۔ بعد میں کوئی اس لفظ مولا کے معنی یہ نہ سمجھے کہ پیغمبر نے اس معنی میں کہا ہوگا، پیغمبر نے اس معنی میں کہا ہوگا۔